الرحمن الرحیم. یہ احمد قرآن پاک میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ رب العزت لفظ احمد کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، سمجھنا ذرا، توجہ، پوری توجہ سے سماعت فرمانا. یہ جو احمد ہے اس بات کی دلالت ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے کائنات کی خلقت کی ہے، اس نے صرف اور صرف دو چیزیں بنائی ہیں. ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتا ہے، وہ ہے حق، اور دوسرا ہے باطل. یہ دونوں چیزیں جب سے کائنات ماضی وجود میں آئی ہیں، جب تک کائنات رہے گی یہ دونوں چیزیں رہے گی، اور جب تک یہ کائنات ختم نہیں ہوتی تب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ایک کیا ہے؟ حق، اور دوسرا کیا ہے؟ باطل. اللہ غور کرنے والی بات ہے، توجہ، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا کہ یہ دو چیزیں اللہ نے بنائی کیوں؟ ایک لازم ہے، ایک ملزوم ہے. لازم، ایک لازم ہے، ایک ملزوم ہے. لازم ہے باطل. کیوں کہ باطل ہوگا تو حق کی پہچان ہوگی، اگر باطل نہیں ہوگا تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. دو چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے جب سے کائنات شروع کی ہے دو بنائی ہیں. دو چیزیں، دو فرقے ہیں، دو گروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اور ہے ہی نہیں. دو، صرف اور صرف دو گروہ ہیں. پہلا ہے حق، دوسرا ہے باطل. حق کی نشانی کیا ہے؟ ذرا غور کرنا، میری بات توجہ سے سماعت کرنا. حق کی نشانی کیا ہے؟ حق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز بک جاتی ہے، ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے. حق وہ قوت ہے، حق وہ پاور ہے، حق وہ طاقت ہے کہ جس کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا. دنیا کائنات کی ساری دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دو، حق کبھی نہیں بکتا. ہر چیز بک جاتی ہے، کبھی حق نہیں بکتا، حق نہیں بک سکتا. یہ بات میری یاد رکھنا. اور دوسری بات یاد رکھنا، حق کا جو دوسرا اصول ہے، ہر چیز ڈرتی ہے. باطل بزدل ہوتا ہے، باطل بزدل ہوتا ہے. جب حق ظاہر ہوتا ہے باطل اس طرح اسے دیکھ کے بھاگتا ہے، اس طرح دیکھ کے اسے بھاگتا ہے جس طرح کسی بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر آ جائے، اس کی گرج کی آواز سن کے وہ ڈر کے مارے سب بھاگتی ہے. اس طرح باطل اس کو دیکھ کے بھاگتا ہے. حق کسی سے ڈرتا نہیں، باطل ڈرتا ہے، باطل کامتا ہے، باطل کامتا ہے. تو میرے بھائیوں، حق کی یہ دو نشانیاں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اگلی بات آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی بدل جائے گی آپ اس بات کو اگر سمجھیں گے. میرا اگلی پارٹ میں بقایا گفتگو میں آپ سے عرض کرتا ہوں.